السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ہستی مسکراتی خوبصورت سی صبح کے ساتھ میں ہوں منیبہ آصف. ایک نیا دن ہے, ایک نئی صبح ہے اور ایک نئے ہفتے کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں اور اپنے دن کا بھی آغاز کرتے ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. تو جناب زندگی نا ایک نہایت ہی انوکھا سفر ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ سفر اسے کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے, مگر اس سفر میں ہر ایک شخص کے پاس آزادی ضرور ہے کہ وہ چناؤ کر سکے. وہ دو مختلف قسم کے راستوں میں سے کسی ایک کو چن سکے. ہم بظاہر نہیں جان سکتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا بنے گا, مگر ہم اپنے فیصلوں سے یہاں پر کسی بھی انسان کے کیے گئے فیصلوں سے اس کی منزل, اس کی قسمت کا ایٹ لیسٹ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں. زندگی میں فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں اور یہ ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ کا کام بھی کرتے ہیں. اچھے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو کامیاب بناتے ہیں, تو امچور اور جو غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ ناکامی کی طرف بھی ہمیں لے کر جاتے ہیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی فیصلے سے ہماری ساری زندگی کا جو تعین ہے وہ ہو جائے, بلکہ ہماری چوائسیز کی, ہمارے انتخابات کی یہ ایک سیریز ہوتی ہے جو اوورآل اس زندگی کی وجہ بنتی ہے جو ہم جی رہے ہوتے ہیں. اگر اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں جس کے آگے ہماری کامیابی ہے, تو ہمیں یقیناً درست آپشنز کو جاننا اور ان کو اپنانے کا ہنر سیکھنا چاہیے. زندگی میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے لیے ہمیں کئی راستوں کو اگنور کرنا ہے اور کچھ کو چننا بھی ہے. فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو 90 ڈگری کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کی جو کامیابی ہے نا وہ 180 ڈگری کی طرف ہے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی اس کی لاٹری کی ٹکٹ نکلے گی یا پھر کوئی میجک ہوگا اور وہ جو شخص ہے نا وہ 90 کی بجائے 180 ڈگری کی سمت میں چلنے لگ جائے گا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی سمت میں اچانک سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے, بلکہ صرف ایک کرو کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتی ہے. جیسے جس سڑک پر گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کرو کی شکل میں ایک موڑ لینا پڑتا ہے, بالکل اسی طرح زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی ایک بڑا سا موڑ لینا پڑتا ہے جو ایک سلو پروسیس ضرور ہوتا ہے مگر یقیناً کامیابی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جناب ٹو چینج لائف وی نیڈ اے لاٹ آف اسمال ڈیسیجنز اور وائز ڈیسیجنز, کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے نا تو اس میں بہت ساری اسمال مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں اور بہت بڑی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرف لے کر چلنا ہے, اس کو بدلنا کس طرح ہے. تو ہمیشہ ہمارے پاس دو جو آپشنز ہوتے ہیں, دو راستے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے پاس ضرور موجود ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی فیصلہ ہم لے رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان آپشنز میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کون سا بہتر آپشن ہے. ہم کس ڈگر پر جائیں گے, کس راستے پر چلیں گے تو ہماری جو منزل ہے وہ آسان ہوگی, اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس پہ ہم صرف چلتے ہی جائیں گے. سفر تو ہم کریں گے لیکن منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں جو اتنا فاسٹ ہوتا جا رہا ہے, اتنا کہہ لیں کہ لوگ آگے بھاگ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں, تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنے کہ ہمیں کامیابی کس سائٹ سے ملے گی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اپنے راستوں کے اپنی سمت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو منزل کہاں سے یا کامیابی آپ کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ہماری کہہ لیں کہ ایڈوائس سمجھ لیا کرے یا کوئی بھی نیا کہہ لیا کرے کہ پرسپیکٹیو جو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آپ لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے کہیں نہ کہیں. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنے لیے یہاں پر اپنی زندگی کو اپنے انداز کی بجائے نا دوسروں کے مطابق جینے کے چکروں میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں, اور وہ کیا کہے گا کہ اسے ہم نے کیسے خوش رکھنا ہے, سب کو اپنی طرف سے کیسے مطمئن کرنا ہے, یا پھر یہ خیال آتا رہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کر رہی ہوں اس سے میرا فلاں جاننے والا یا دوست یا کوئی رشتہ دار کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا.
اور بس اسی چکر میں یا تو ہم کچھ کرتے رک جاتے ہیں یا پھر ارادہ ہی اپنا بدل لیتے ہیں. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگوں کی پسند پر دوسرے لوگوں کی رائے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر زندگی میں نا ہمیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ میرے ابو چاہتے تھے کہ میں CSS کروں, مجھے یہ پسند تو نہیں ہے پر میں بس ان کے لیے کر رہا ہوں. یا یونیورسٹی لائف میں دوسروں سے اکثر ہم لوگ یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ میرے والدین کہتے تھے کہ اگر میں نے کمپیوٹر سائنس کے علاوہ کوئی اور دوسرا جو ہے شعبہ منتخب کیا تو وہ میری یونیورسٹی کی فیس نہیں دیں گے, بس اس لیے میں بس پھر پڑھ ہی رہا ہوں اور اسی شعبے میں پڑھ رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے, اس لیے میں نے MBA میں داخلہ لے لیا کیونکہ میرے بڑے بھائی نے یا پھر میرے کزن نے یہی کر رکھا ہے. میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں سے یقین جانے پوچھا ہے نا, انہوں نے اپنی زندگی کے سنجیدہ فیصلے اسی طرح لیے, یعنی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے. اس سے ہم لوگ فیصلہ کرنے کے بوجھ سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک بہانہ مل جاتا ہے مثال کے طور پر کہ کسی شخص نے کوئی کام کیوں کیا ہے یا پھر کیوں نہیں کیا. اس کا بہت بہتر جواز یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کہے جانے والا ایک جملہ کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے والدین نے کہا تھا, تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں فلاں نے کہا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں میرے اس فیصلے سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں نالائق بچے آرٹس پڑھتے ہیں تو بس رکھو سائنس اور فیل پر فیل ہوتے جاؤ. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں صرف لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے کہ یہ سائیکولوجیکلی کتنا امپیکٹ کرتا ہے ہمیں, ہماری شخصیت کو, ہماری پرسنالٹی کو کس طرح ڈسٹارٹ بھی کرتا ہے اور ڈیولپ بھی کرتا ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم ساری زندگی دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صبا شبیر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. صبا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو جی, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. صبا آج کا جو میرے خیال سے جو ٹاپک ہے نا وہ سب کی دکھتی رگ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سارے اس کے اندر لنک اپ ہیں. ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں یا فلاں جو ہم سے لوگ منسلک ہیں ریلیٹ کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں. لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی کیوں زندہ ہیں, بس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے وائی. اصل میں دیکھیں ہم ہر کوئی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ہم گھر میں ہیں تو بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے اس کے ساتھ اچھی بنے, کوئی ہمیں برا نہ کہے. یہ جو ایکزیکٹ ورڈ ہے نا, کوئی برا نہ سمجھے نہ کہے, اس خوف سے ہم لوگوں کو خوش کرتے 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 وی جسٹ لاسٹ آور مینٹل ہیلتھ. آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہماری شادی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کو خوش کر لیں, ہم اپنے پیرنٹس کو خوش کر لیں, بہن بھائیوں کو خوش کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ خوش نہ کریں, بٹ خوش کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہونے. جیسے آپ ریسپیکٹ کریں, آپ ان کو کیئر کریں, ایگزیکٹلی, ہاں, ٹھیک ہے نا, اچھے سے بات کریں. مطلب یہ جو ہم نے اسکیپ گاٹ ہم بن جاتے ہیں نا, قربانی کا بکرا ٹو میک ادر پیپل, پلیز اسٹاپ اٹ. آپ دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے میں ڈپریشن, انگزائٹی, فوبیا, سائیکولوجیکل پرابلمس کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے سوری ٹو سے وہ جو قربانی کا بکرا بنتے ہیں نا وہ زیادہ تر خواتین ہی بنتی ہیں ہمارے گھر کی. کہیں نہ کہیں وہی زیادہ تر کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں. مطلب ہم بھی بڑے ہوئے ہیں اپنے گھر کی ماؤں کو دیکھ دیکھ کر, باقی عورتوں کو دیکھ دیکھ کے, تو یہی ہوتا آ رہا ہے. ایسے ہی ایسے. دیکھیں میرا بلیف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ٹرائی ٹو ریسپیکٹ دا پرسن. آپ کوئی گفٹ کر دیا کرے کبھی کبھار, یا آپ اس کی کیئر کریں, لیکن اگر آپ یہ پلان کریں کہ اچھا میں نے ڈیلی بیسس پر اٹھنا ہے اور اس بندے کو کی ایک ایک چیز کو, اچھا اب اس سے یہ خوش ہوتا ہے, اس سے اس کا موڈ آف ہوتا ہے, میں نے ویسے چلنا ہے, پلیز اسٹاپ اٹ. آپ اس کے آپ سب کچھ کر کے بھی, آپ ہمارا اپنا بھی لائف کا ایکسپیرینس, ہم سب کچھ کر کے بھی پورا کسی کو راضی نہیں کر سکتے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے خوش ہوں, تو یہ آپ کا جو کرائٹیریا اس کو فکس اس بیس پہ کرے کہ آئی ول ریسپیکٹ دا پرسن. میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں اگر وہ بیمار ہوں گے, انہیں میری ضرورت ہوگی, میں ہیلپ کروں گی, لیکن یہ کہ اچھا اب میں ان کے لیے
2400 घंटे अवेलेबल हों और उनकी हर चीज़ पे मतलब स्टैंड अप हूँ, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। आप देखिए कि हम लोग तो अपनी जॉब्स कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, औरतें अपनी मतलब पढ़ लिख कर जॉब छोड़ के किचन में पहुँच जाती हैं जी, ससुराल पूरा राज़ी करना, और एट देन ससुराल राज़ी भी नहीं होता है। मज़े की बात ये है। तो इसका मतलब है कि हमारा लोगों को राज़ी करने का क्राइटेरिया जो है वो चेंज होना चाहिए। आप सबसे पहले ये है कि आप कोशिश करें कि आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ रहने वाले लोग खुश हों, मत देखें कि लोग हमें देखकर खुश कहें। हमें अक्सर खौफ होता है ना कि अच्छा हम साथ रह रहे हैं तो कोई गेस्ट आएगा वो कहेगा यार ये कितनी बुरी बहू है या कितने बुरे लोग हैं ये। स्टॉप इट। अच्छा। जो आएगा वो अपने परसेप्शन के साथ आएगा, वो आपको अच्छा भी देख सकता है, बुरा भी देख सकता है। आपको सिर्फ एक नॉर्मल बिहेवियर रखना है, नॉट टू गुड। हम जो बहुत अच्छा बनने के चक्कर में मुझे लगता है कि असल में बहुत अच्छा बंदा भी जो होता है ना वो रजिस्टर होता है कि इसके दिल में कुछ है जो ये दिखा नहीं रहा। तो एक तो ये कि आप अपने मतलब हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमारी औरतों का थोड़ा सा पैरामीटर ये है कि आप सुबह उठो, नाश्ते बनाओ, खाने बनाओ, फिर दो, फिर मतलब अपना आप उसमें गायब कर दो, अपनी हेल्थ गायब कर दो, अपनी ब्यूटी ख़त्म कर दो। लाइक व्हाट इज़ दिस, ये कौन सी खुशी चल रही है, ये कौन सा ऐसा सीन है जो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा। और आप ये ज़हन में रखिए कि जो चीज़ आप किसी एक बंदे के साथ डे 1 पे स्टार्ट करेंगे, जैसे आप नया फ्रेंड बनाएं और आपको उसके साथ पहले दिन बड़े अच्छे हो, मतलब वो बड़े अच्छे आप 10 दिन रह लेंगे, महीना रह लेंगे, भाई महीने के बाद तो फिर वो दोस्ती चेंज होगी। सो ट्राई टू बी जेन्युइन वट एवर यू आर। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप हर रिश्ते में रिस्पेक्ट रखें जी, वही अच्छा होना होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं मैं अपनी कुर्बानी दूँ और मैं अपना नाश्ता खाना किसी और को खिला के खुश कर दूँ, आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। अच्छा। आप अपनी मेंटल हेल्थ को सेव करने के लिए ये है कि अगर आप किसी के साथ रहते हैं या किसी से डेली मिलते हैं या आपका कोई कॉलीग है, अपनी बाउंड्री एक रखें। लेकिन हमारे घरों का माहौल ही ऐसा है ना, अगर हम लड़की की भी बात करें या लड़के की भी बात करें, अब दोनों को घर में माहौल ही वैसा मिल रहा है कि जी लड़की को भी ये बताया जा रहा है कि भाई तुमने जाके ये चीज़ें करनी है, उन जैसा बनना है या थोड़ी अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करनी है, और लड़के को भी ये बताया जा रहा है कि जो लड़की आएगी वो अपने आप को एडजस्ट खुद कर लेगी, ठीक है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या वो तुम्हारे रंग में ढलेगी। तो ये चीज़ें हमारे फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं, हमारे पीछे ट्रेड्स हैं ये सारी चीज़ें, तो इसको एकदम तो नहीं बदल सकते हैं। देखिए मुनीबा, आप इतनी कोशिश करें कि आप डे 1 से कुछ चीज़ें अपनी भी रखें। अच्छा। मतलब आपका मी टाइम भी तो कुछ है ना। असल में हम लोग ये करते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो हम शुरू में बहुत अच्छे 3-4 महीने बहुत अच्छे, 5th मंथ या 5वें 6ठे महीने पे ऐसे होता है हम अपने रूम से ही नहीं निकलते। हमारा दिल चाहता है हम काम करते हैं, नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे, जो हमें भी खुशी देता। आप बिल्कुल अपने घर वालों को खुश रखें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आप शुरू दिन से थोड़ा सा ये रखिए कि अच्छा मेरा मी टाइम भी है, मैं थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ, मैं थोड़ा बुक रीडिंग भी करती हूँ। मतलब देखिए लड़कियाँ इतनी अच्छी होती हैं, इतनी ग्रो कर चुकी होती हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है व्हेन दे गॉट मैरिड। तो आप जो दिखाएंगी वही आपका हस्बैंड पिक करेगा, आप जो दिखाएंगी करेंगी वही आपकी पूरी फैमिली पिक करेगी। उन्हें पता है भाई घरेलू हम लेकर आए हैं तो वो बस किचन में चली गए, उन्होंने आपको दिखा दिया रास्ता, अब आपने भी थोड़ा सा चूज़ करना है कि सेम रास्ता अडॉप्ट करना है या थोड़ी सी उसमें अपनी चीज़ें ऐड करनी है, करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट चलेंगे, ओबियसली हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके मुताबिक चलेंगे, फिर ही खुशी हम रह सकेंगे ना साथ। लेकिन जहाँ हम ये सोचेंगे अच्छा चलो यार मैं अपना खाना स्किप कर देती हूँ, मैं उनका नेक्स्ट मील तैयार करने लग जाती हूँ, या मैं अपना शावर लेना मिस कर देती हूँ, या मैं जो चीज़ें मैं बुक रीडिंग करती थी वो मैं मिस करा देती हूँ, आज मैं इनके साथ बैठ के गप्पे मार लेती हूँ, या बिला वजह जैसे अक्सर औकात देखिए आप टीवी चैनल एक चल रहा होता है, लड़कियाँ वो कंटिन्यूसली वही देखना शुरू कर देती हैं जो पूरा ससुराल देख रहा होता है। व्हाट इज़ दिस? आप खुद बताएं ना कि मुझे ये अच्छा लगता है, या अगर आपको लग रहा है आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जस्ट अवॉइड इट। मैं 1-2 पेशेंट ऐसे देख रही थी कि उनको इतनी सवेयर एंग्जाइटी हो गई और मैंने पूछा कि क्या रीज़न है। इट्स मीन 5 years, इट्स मीन 2 years मैं कंटिन्यूसली वही देखती हूँ जो मेरी सास एक ड्रामा देख रही होती है, और मैंने वो ड्रामा कभी नहीं देखा और ये उस ड्रामे में ये चल रहा था, और वो
اتنا رو رہی تھی اس ڈرامے کی باتیں کر کے. میں نے کہا وائی اٹس ہٹنگ یو. تو اس نے کہا کہ وہ ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد پھر میری ساس نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھے ٹونٹ اس ڈرامے سے ریلیٹ کر کے کرتی ہے. میں نے کہا ڈو یو لائک دیٹ ڈرامہ؟ اس نے کہا ناٹ ایٹ آل. پھر میں نے کہا وائی آر یو واچنگ؟ تم سو جاؤ. نہیں وہ کچھ اور کر لو. نہیں وہ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ وہ پھر آپ کا اور امی کا کوالٹی ٹائم صرف ڈرامہ دیکھنا ہی ہوتا ہے تو پلیز سیٹ دے. یار تم اپنے ہسبینڈ کو ایکسپلین کرو کہ مجھے وہ ڈرامہ نہیں پسند اور مجھے نیند آتی ہے یا مجھے کوئی اور مسئلہ ہے. جب اف اٹس ناٹ گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ یو نیڈ ٹو اسپیک. نہیں وہ دیکھتے دیکھتے اب مجھے بہت انگزائٹی ہوتی ہے, بہت انگزائٹی ہوتی ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میں وہ ڈرامہ دیکھنا اسٹاپ کیسے کروں؟ اچھا عادت ڈال دی نا. آپ ڈیلی کام کرتے, خوش کرنے کے لیے آپ وہ کام کریں جو یو ڈونٹ وانٹ. تو بات یہ کہ وہ ڈرامہ آپ کبھی کبھی دیکھ لیں. آپ اپنی ساس کو کسی اور طرح کوالٹی ٹائم دے دیں, مطلب آپ کوئی گپ شپ کر لیں کچھ اور. ہم لوگ اپنا نہیں بتاتے کیا. آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا پسند ہے. ہاں ہم شروع میں جیسے ہم کسی سے نئے فرینڈس بنتے ہیں یا کوئی نئے ریلیشن شپس بناتے ہیں تو ہم کہیں ہوٹل یا آؤٹنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو آپ کہیں گے ہم وہ کھا لیں گے. یہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے صرف ایک یہ کہے گا, دوسرا بندہ اپنی بڑی اچھی کمپوز پرسنالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو خوش راضی رکھنے والا ہوگا, وہ کہے گا ٹھیک ہے اس نے مجھے کہہ دیا. دونوں میں سے دونوں نہیں کہیں گے. ایک بندہ جو بہت ڈاؤن ہوگا, لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہوگا, جس کی پرسنالٹی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی, وہ کہے گا کہ اچھا آپ جو کہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں. پھر وہ کھانا آ جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میرا ٹیسٹ ہی نہیں ہے. اب مطلب میں اسٹیک والا کھانے والا بندہ نہیں, ویجز کھانے والا بندہ نہیں, اور میں اپنے کہوں کسی کو کہ بھائی آرڈر کر لو, اب وہ آ جائے اور وہ مجھے وامٹ دے. لائک یو شوڈ ڈیسائڈ. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ بہت اچھے سے چلا سکتے ہیں, صرف پیرامیٹرز یہ ہونے چاہیے کہ ہم اپنا آپ بھی اس میں رکھیں. ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سوچنے کی جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہم اپنی ڈگری, ہم اپنا کریئر لوگوں کے اوپر ڈیسائڈ, یہ بہت کامن ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو چلے بات کی بات ہے نا کہ ایک آپ کا الگ سے آپ کی لائف شروع ہوتی ہے. بچپن سے ہی ہمارے گھروں میں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, تم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. کہ شادیاں آج کل کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے, مطلب وہ چھوٹے سے بچے کے دماغ میں آپ ڈال رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, اس کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوں گے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ جائے گا. یہ 2 چیزیں جس پہ مطلب جیسے 12 ایئرز اولڈ گرل یا لڑکا یا لڑکی, ان میں یا 15 سال کے دونوں, تو اس میں جب گھر والے انٹرفیئر کرتے ہیں نا کہ اچھا یار تم سائنس ہی رکھ لو, اچھا وہ دیکھو اس کا بیٹا جس نے جو پڑھا یہ رکھی ہے تم بھی یہ رکھ لو, ہاں وہ جو اسپیس سائنٹسٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے تو تم بھی وہ پڑھ لو. یار اب پتہ نہیں آپ کے بچے کا وہ پیرامیٹر ہے, وہ انٹرسٹ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب بات یہاں پہ یہ ہے نا کہ اس بچے کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا نہیں میں اس طرح کر لیتا ہوں, مجھے یہ چیز بھی اچھی لگتی ہے. لیکن میری بات سنیں سوا, جس بچے کو بچپن سے ہی بولنے نہ دیا گیا ہو, جس کے اوپر فیصلے آپ نے خود کہہ لیں کہ تھوپ دیے جاتے ہیں پریشرائز کر کے, یا مطلب گھر میں پیار لاڈ کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں بیکاز ہم بڑے ہیں, ہم آپ کے پیرنٹس ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ایسا بچہ شادی کے بعد کیا ہوگا, اسپیشلی میل. اچھا وہ کیا کر رہا ہے, وہ شروع دن سے ماں باپ کو خوش کر رہا ہے. اب اس نے تو سفر کیا ہی کیا, اب ایک اور آ گئی ہے بندی سفر کرنے. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جس میں بیٹے کو بہت زیادہ ایسے چلایا جاتا ہے, اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, آفس چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, اوپر بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ, جاؤ بابا کو. کیا ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو پاتی ہے؟ دیکھیں وی کانٹ چینج دیم. اب ایک بندہ آلریڈی گرون اپ ہے, 30 ایئرز اولڈ, ہی گاٹ میرڈ. اب وہ لڑکی آ کے 30 دن میں کیا کر لے گی؟ وائی ڈائیورسز آر کامن, کیونکہ ٹھیک ہے پیرنٹس نے جو کیا 30 سال کی عمر تک کیا, پھر اس کو چھوڑ دیں تھوڑا سا. پیرنٹس وہ جو ہولڈ ہے نا, جو کنٹرول ہے وہ نہیں چھوڑتے, تو اس طرح ان کی شادی بھی خراب ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, ایک لڑکی ایک بندے کو تو فالو کر لے گی, اب پورے خاندان کو بندہ فالو کر رہا ہے, اور پھر وہ اس کو تو وہ کہے گی ویئر آئی ایم. لڑکیاں اس وقت بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, لڑکیاں بہت اچھا گرو کر رہی ہیں, اور جب وہ اس طرح, بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے لیول پہ کام کرنے والا بندہ بھی ممی ڈیڈی بوائے ہے. اچھا مطلب 1-2 میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے, دے آر ویل سیٹلڈ, ڈوئنگ اے ویری گڈ بزنس, یا بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جب اٹ کمز ٹو دیئر میرج تھنگس دے آر ویری ممی ڈیڈی. تو پھر ان کی شادی کیسے چلے گی؟ جیسے سپوز بیوی نے کہا کہ اچھا میں چاہتی ہوں کہ آج ہم تھوڑا سا باہر چلیں, کچھ کافی پینے چلیں,
اچھا چلو چلتے ہیں. اور پھر گیا وہ اپنے پیرنٹس کے پاس, ان سے ملایا, ان کو جا کے بتایا کہ اچھا اب کافی پہ جانا. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے کافی پہ, تم نے کیوں جانا, ادھر ہی پی لو. اب وہاں سے جا کے وہ اپنی بیوی سے کہا یار آج نہیں کل چلتے ہیں. کانفلکٹ آئے گا نا. لائک یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو راضی کس بات پہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ میری لائف میں پورا گپلا مچا دیں اینڈ آئی وڈ بی جسٹ فالوئنگ دیم ٹو میک دیم ہیپی. یہ خوش کرنا نہیں ہے, یہ ان کو بھی ڈیوسٹیٹ کرنا اور اپنے آپ کو بھی کرنا. مطلب دیکھیں نا اس طرح رشتے کیسے چلیں گے. ہاؤ مینی ٹائمس ایک بندہ ایسے کر سکتا ہے, ایک دفعہ کر لے گا, 2 دفعہ کر لے گا, بیوی کتنی بار اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی. اسی طرح سے پھر کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, دے ڈونٹ یوز دیئر مائنڈ, اپنی ماں کو ٹپیکل فالو کرنا, مطلب وہاں سے انسٹرکشنز لے رہی ہوتی ہے نا, مائنڈ یوز نہیں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, حالانکہ بڑے اچھے مائنڈز ہوتے ہیں, یوز کرے تو دے یوز ان اے ویری گڈ وے. تو وہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے, دونوں کو بنا دو اس میں. صحیح. مطلب جناب یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائورٹائز کرنے کی کوشش کیا کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا شبیر شیخ موجود تھی, سائیکالوجسٹ ہیں. صبا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئی اور اس سے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم سے بات کی ہے. اسی نوٹ پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں شہر لاہور کے حوالے سے. اور ایک وقت میں لاہور باغوں اور پھولوں کا شہر کہلایا کرتا تھا, جس کی خوبصورتی اور حسن اس شہر کو دوبالا کیا کرتا تھا. لوگ نلکوں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے, آلودگی کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن اب آلودگی خطرناک سطح تک پھیل چکی ہے, کیونکہ آج بھی ہمارا جو شہر لاہور ہے, اگر ایئر پولیوشن کی بات کی جائے تو وہ پہلے نمبر پر براجمان ہے. اور اگر واٹر پولیوشن کی بات کی جائے تو پانی کی جو سطح ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے شہر آباد ہیں ان میں اگر دیکھا جائے نیو یارک ہے, لنڈن ہے, پیرس ہے, ایمسٹرڈیم ہے, یہ سب دریاؤں کے کنارے آباد ہیں اور ان کی خوبصورتی بے مثال ہے. لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لاہور بھی دریائے راوی کے کنارے آباد ہوتا, اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا اور آج اس کا شمار بھی انہی خوبصورت شہروں میں ہوتا جو دریا کے کنارے آباد ہے. مگر ایسا نہ ہو سکا. آج دریائے راوی ایک نالے کی شکل میں بہہ رہا ہے. شہر کی جتنی بھی سیوریج لائنز ہیں اس میں ڈالی جا چکی ہیں, اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ بھی اور دریائے راوی کے ساتھ بھی, کہ جس کا پانی صاف شفاف پانی اب وہ گندا ہو چکا ہے, میلا ہو چکا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ راوی کی تباہی کیوں ہوئی ہے, کون اس کے ذمہ دار ہے, اور کیا راوی کو بہتر کیا جا سکتا ہے, پہلے جیسا کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے سہیل کیسر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہیں. سہیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سہیل صاحب کون ہے راوی کا قصوروار؟ مطلب کہ ایک جس طرح میں نے باقی شہروں کی بات کی, ملکوں کی بات کی کہ کناروں پر وہ موجود ہیں اور ان کی ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کے اندر کہ جناب دیکھیں یہ دریا کے کنارے پر موجود ہے اور کتنا اچھا ان لوگوں نے اس کا انفراسٹرکچر بنایا ہوا, وہاں پر آبادی رہ رہی ہے. ہمارا شہر بھی تو دریائے راوی کے کنارے پر آباد ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے تو اس کو کسی چیز کے لیے بھی نہیں چھوڑا ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی جتنی بھی عظیم ترین تہذیبیں ہیں نا ان کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی کہ وہ عظیم تہذیبیں جو وہ دریاؤں کے کناروں پر پنپی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دریا کی کتنی اہمیت ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دریا کے ارد گرد رہائش اختیار کریں تاکہ وہاں سے دریا کے پانی سے بھی مستفید ہو سکیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جو بات آپ نے راوی کی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر تو اب اتنا دل دکھتا ہے, اور شاید آپ کا دل اتنا نہ دکھتا ہو کیونکہ آپ نے راوی کی وہ جوانی دیکھی نہیں ہے جو ہم نے دیکھی. مطلب ہم نے جب راوی کو دیکھنا شروع کیا وہ سوکھ چکی تھی, اس میں پانی تو ویسا دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے. تو جو ہم نے اس کی جولانی اور جوانی دیکھی ہے نا, وہ اب جب یاد آتی ہے تو سچی بات ہے کہ کلیجہ کٹنے کو آ جاتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سی پٹری پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں سے کسی بھی طرف سے کوئی خیر کی خبر آ ہی نہیں رہی. اچھا. کسی بھی حوالے سے. یعنی اگر ہم دریا کو ایک سائڈ پہ بھی چھوڑ دیں, دوسرے مسائل آپ دیکھ لیں
کہ صرف مسائل مسائل مسائل، پرابلم پرابلم پرابلم، مشکل مشکل مشکل، ٹینشن ٹینشن، بیماریاں 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 بیماریاں. تو جہاں تک رہی راوی کی بات، تو وہ دور جب اس میں کشتی رانی کے مقابلے ہوا کرتے تھے، مختلف تعلیمی اداروں کی اور خصوصاً گورنمنٹ کالج کی یہاں پر باقاعدہ ایک وہ انہوں نے اپنی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی، وہاں پر ان کی کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں، اور پھر یہاں پر بوٹ کے اور کشتی رانی کے مقابلے ہوا کرتے تھے. شام کے وقت لوگ خرامہ خرامہ اپنے گلی محلوں سے نکلتے تھے، دریا کے کنارے چلے جاتے تھے، وہاں گپ شپ ہوتی تھی وہاں آپس میں. اور یہ سب خیالی چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی اصل میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ 1960 کا جو سندھ طاس معاہدہ ہوا جنرل ایوب کے دور میں، تو اس میں ہم نے 3 دریا بھارت کو فروخت کر دیے تھے. ان میں ستلج، بیاس اور راوی. اور بیاس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بیاس سرحد سے اس پار ہی دریائے ستلج میں مل جاتا ہے، دریائے ستلج میں مل کر وہ پھر پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ 3 دریاؤں کا جو پانی ہے وہ ہم نے بھارت کو فروخت کر دیا. ٹھیک ہے. اور بھارت اب ان پانیوں کا ہولی سولی مالک ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ 1960s میں یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا، تو پھر 1990 تک یہاں پر سیلاب کیوں آتے رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تب اس کے پاس پوری طرح سے اس پانی کو کنٹرول کرنے کا میکنزم نہیں تھا، اور ڈیم اتنے زیادہ نہیں تھے. پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر ڈیم بناتا گیا، ڈیولپ کرتا گیا. پھر ایک موقع یہ آیا کہ سال میں 2-3 دفعہ پانی دریا میں آتا تھا. وہ اس صورت میںอ่تا تھا کہ جب وہ اپنے لاسٹ بیراج کے دروازے مرمت وغیرہ کے لیے کھولتے تھے نا، سالانہ مرمت کے لیے، سال میں 2 دفعہ مرمت کرتے ہیں. اچھا. تو جب وہ کھولتے تھے تو جب اس کے باعث پانی جو پھر ہے وہ یہاں پر آگے آ جاتا. اچھا، اس کا انہوں نے حال یہ نکالا کہ انہوں نے لاسٹ باندھ کے یا بیراج کے آگے بھی اپنا اور کر لیا، اور وہ رہا سہا پانی. اب انہوں نے جو لاسٹ سٹیپ لیا ہے، جس کے بعد اب بھارت سے پانی کی ایک بوند نہیں آتی، وہ شاہپور کا ڈیم انہوں نے ایک اور بنایا ہے. وہ جو رہا سہی کثر تھی نا، اب وہ دریا کا پورا پانی جو ہے نا وہ ادھر ان کی طرف ہی رک جاتا ہے. اب ہمیں دریا میں جو پانی نظر آتا ہے وہ مرالا راوی لنک کنال ہے، جو آگے کاشتکاروں کو پانی دینے کے لیے مرالا راوی لنک کنال سے اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی کر دیا گیا. یا پھر جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی یوٹیلائز کیا جاتا ہے. صحیح. یہ تو ہو گیا اس کا ایک ریزن. دوسرا اس کا جو سب سے بڑا تباہی کا سلسلہ بنا ہے، انہوں نے تو جو کیا سو کیا، لیکن اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارنے سے ہم نے ماری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت دریائے راوی میں کم و بیش ہر روز 40 کروڑ گیلن جو آلودہ پانی ہے وہ پھینکا جا رہا ہے. 40 کروڑ گیلن، یہ ایسٹیمیٹڈلی میں یہ ڈیلی کی بنیادوں پر، اور وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ وہ پھینکا جا رہا ہے. مطلب وہ کیمیکل ملا پانی، سب کچھ، سارا زہر آلودہ پانی، مطلب کچھ بھی. یہ جیسے ہی آپ دریائے راوی کا پل کراس کرتے ہیں نا، تو بالکل لیفٹ سائڈ پہ ایک سڑک آپ کو راستہ نیچے کو جاتا نظر آئے گا. یہ آگے فرخ آباد انڈسٹریل چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، وہاں پر جاتا ہے. میں نے 12 وہاں سے رپورٹس بنائی ہیں کہ جو فیکٹریوں سے کیمیکل ملا پانی نکلتا ہے، کن راستوں سے دریائے راوی میں جا کر گرتا ہے، اور پھر وہ آگے کیا قیامت ڈھاتا ہے. اچھا جی، اب ایک عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں، بابو صابو میں لگ رہا ہے، شاد باغ میں لگ رہا ہے 6، اور یہ پچھلے 15-20 سال سے سنتے چلے آئے. اچھا. اور ابھی تک کوئی ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں چلا. پریورٹی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اب اس کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ سارا پانی جاتا ہے. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راوی کے اوپر ہم نئی سوسائٹی بھی بنا. جی، اب وہ ایک سوسائٹی بن رہی ہے، وہ اس پر کام ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ اس کی حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن بہتر کیسے بہتر ہوگی؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ اب ان کا ایسے تو راوی ساری ختم ہو جائے گی، بہتر تھوڑی ختم ہو جائے گی، نہیں ہو چکی ہے. اب آپ یہ لفظ استعمال کیا کریں کہ ایسے تو یہ ختم ہو چکا. اچھا، اب اس کا ایک جو بہت ورسٹ رزلٹ نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ اب آگے یہی سارا پانی، کچھ نہر کا پانی، کچھ سیوریج ملا پانی ہیڈ سلیمان کی پہ چلا جاتا ہے. اچھا. ہیڈ سلیمان کی سے آگے 2 نہریں نکلتی ہیں جو پھر آگے چھوٹی راجباؤں میں تقسیم ہو کر کھیتوں میں پانی سپلائی کرتی ہیں، اور اس پانی سے سبزیاں کاشت ہوتی ہیں. اس پانی سے جو سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، اور وہی سبزیاں پھر بازاروں میں آتی ہیں، وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور وہ ہم کھاتے ہیں. اس کے بعد ہم کلینکس کے ڈاکٹروں کے چکر پھر ہم چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے اس راوی کی مختصر سی تاریخ. 720 کلومیٹر کے قریب یہ طویل ہے. کانگڑا سے نکلتا ہے، بھارت کا ضلع کانگڑا ہے، وہاں سے یہ نکلتا ہے. اور یہ ہے جس کے بارے میں ٹپے
ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂ मैं माही नाल चलियां, मतलब इस तरह के बेशुमार टप्पे कहानियाँ किस्से, वो हमने ये बड़ा खूबसूरत दरिया है ये। जसड़ के पास से थोड़ा आगे जाएं तो वहाँ भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है, दाखिल होकर एक मरतबा फिर भारत में वापस चला जाता है, अच्छा, फिर दोबारा से पाकिस्तान में अच्छा एंटर होता है, और फिर उसके बाद भूल भुलैयों में, और ये बड़ा मतलब ना ऐसे जिग जैग अंदाज में कभी उधर निकल गया कभी उधर निकल गया, तो इसी वजह से इसके बारे में ना ज़्यादा टप्पे और ज़्यादा बोलियां वगैरह भी सुनने में आती हैं। और इसका ये दूसरे एक और अहम पहलू ये कि आप अब देखने में कितना बड़ा ये लगता है, मतलब हाँ, बिल्कुल आप जाएं और तो ये इतना पाकिस्तान बड़ा का सबसे छोटा दरिया है, 5 दरियाओं में से सबसे छोटा दरिया है। दरिया सिंध सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और दरिया सतलुज जो है ये दूसरे नंबर का बड़ा है, उसके बाद फिर चिनाब और जेलम, और फिर ये दरिया रावी आता है। और सबसे छोटे दरिया का साइज़ भी इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा मुकाबले होते थे, और इसकी जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, मतलब इसका पानी जब सैलाब आता तो बहुत दूर दूर तक चला जाता था। उसके बाद ये जो रिंग रोड है ये बांधा गया, अच्छा, ये बांध या बेसिकली ना ये रावी रिंग रोड जो बनाया गया है, बाद में ठीक फिर रिंग रोड चला गया। और इसी रावी के किनारे किसी ज़माने में एक बेला भी हुआ करता था, बेला ये कि मतलब वहाँ पर सिर्फ झाड़ जनकार होता था। ये आप करोल घाटी से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको बहुत बड़ा कोई 900,000 एकड़ पर फैला हुआ एक जंगल नजर आएगा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको डेवलप कर दिया, मेवाकी जंगल बनाया वहाँ हाँ, ये जितने जराइम पेशा लोग होते थे ना तो फिर ये रावी क्रॉस करके तो बेला में जाके पनाह ले लेते थे। अच्छा। उसके परली साइड पे शेखुपुरा था, इधर लाहौर था, यानी शेखुपुरा की पुलिस ऑपरेशन करती तो वो इधर आ जाते, इधर की ऑपरेशन करती तो वो दरिया क्रॉस करके शेखुपुरा में चले। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसको ख़त्म ही कर देते। अच्छा, मैं ना दूसरा ये भी पूछना चाहूँगी, मैं जब बचपन में या कभी आते जाते थे जब जवानी में, तो एक मज़ार सा था या रावी के अंदर या रावी के किनारे पर, या फिर वो पता नहीं किला सा बना हुआ था, उसकी कोई तारीख है या नहीं है? ये कामरान की बारादरी है। हाँ, बारादरी की बात करते हैं। शादरा पुल से जब आप वहाँ से गुजरे तो वो नजर आती थी, और उसकी सुनने को मिलती थी सुहेल साहब कि वो जितना मर्जी पानी आ जाए रावी के अंदर, उसके अंदर कभी भी नहीं गया। नहीं, वो जा सकता नहीं ना। उन्होंने एक मतलूबा ऊंचाई पे, आप देखें, अब वैसे गवर्नमेंट ने भी उसको अच्छा प्रिजर्व किया है। जब शुरू में तो वहाँ बड़ी गंदगी और बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसमें बेहतर कर दिया है। और उसके वो जो उसके इर्द गिर्द जो टीला है ना, उसको मतलब पत्थर लगा के पूरी तरह सेव किया, और वो बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पानी जा ही नहीं सकता। नहीं, वहाँ नहीं पानी जा सकता। ये कामरान साहब किसी ज़माने में लाहौर के गवर्नर हुआ करते थे, मुग़ल दौर में किसी दौर में रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसको तामीर किया था। और ये भी मुगलिया फ़न तामीर का एक बड़ा ही शानदार सा शाहकार है। शायद आपको वहाँ जाने का इत्तफाक नहीं हो तो आप ज़रूर जाइएगा। और वो बाहर से देखने में बहुत छोटी सी इमारत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत वसी और रीज़ है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि जब आप रावी को क्रॉस करने के लिए कश्ती में बैठते हैं तो वो जितनी बदबू और वो सारा कुछ आपके गलबा तारी हो जाता है। हाँ जी, गलबा तारी हो जाता है। तो वो एक मूड ही तबाह हो जाता है बंदे का कि यार मैं इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जा रहा हूँ और इस बदबू से गुजर के। तो पहले ऐसा नहीं था, बहुत मतलब आप समझने के दरिया के किनारे बैठते थे तो बड़ा मज़ा आता था, ठंडी हवा। हालांकि हमारी जो रहाइश थी वो दरिया से बहुत दूर थी, लेकिन स्पेशली हम जाया करते थे यहाँ पर इसको, ये सारी रौनक देखने के लिए, क्योंकि पानी के साथ बंदे का वैसे ही एक बड़ा शानदार सा रिश्ता है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी वैसे भी मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें हम देखने के लिए जाया करते थे, और अब जब कभी जाते हैं तो इतना दिल दुखता है, और इस पर भी दुखता है कि जो मेन इसका पिकनिक पॉइंट है कि यानी जब शादरा पुल क्रॉस करने से पहले ही आप लेफ़्ट से नीचे होकर दरिया रावी के किनारे पर, इतनी गंदगी बाहर, वहाँ आपको हर तरफ कुत्ते घूमते नज़र आएंगे। वहाँ पे वो शॉपर्स भी हमें नजर आएंगे, वो गोश्त हमें नजर आ रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि लाइनें लगी होती है, वो लोग पकड़ के बच्चे और वो औरतें पकड़ के सदके का गोश्त जो नीचे फेंक देते हैं। हाँ, वो इसी वजह। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला है कि अब लव बर्ड जो हैं वो ख़त्म हो गए लाहौर से। मतलब ये कि चीलें इतनी ज़्यादा हो गई, कौवे इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने डोमिनेट कर लिया लाहौर के फ़ज़ाओं पर, और उन्होंने जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं या तो उनको मार दिया या वो यहाँ से रुखसत इख्तियार कर गए। इसीलिए आपको अब तोते और वो मतलब तोते, हुदहुद, बुलबुलें, अच्छा, और इसके अलावा अगर मुझे किसी जानवर, इनकी हम रोज़ाना डारों की डारें देखते थे। अच्छा। तोतों की तो इतना तोते मतलब इधर से शाम को मतलब वो जा रहे हैं, सुबह को जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा तादाद में होते थे। और बुलबुलें मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कभी देखा हो इस तरह उनको। और हुदहुद
اتنا خوبصورت پرندہ. میں نے اب آ کے لاسٹ ٹائم ہدہد دیکھا پنجاب یونیورسٹی کے ایک گراس گراؤنڈ میں. میں وہاں گیا تھا کسی سے ملنے, تو وہاں پر میں نے دیکھا, پھر میں نے اس کی تصویریں بنائی کہ اچھا یہ پرندہ ابھی لاہور میں موجود ہے. اور وہاں پر اس لیے موجود ہے کہ بہت وسیع و ریز میدان ہے, درخت ہیں وغیرہ وغیرہ. تو باقی فضاؤں سے لو برڈ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, یہ چیلوں نے ختم کرتی ہیں. اور اس میں ہماری اپنی نیگلیجنس کے علاوہ ہم کسی کو قصوروار ٹھہرائیں, ہم اپنے ہمسایہ ملک کو الزام تراشی کریں فیس سیونگ, تو وہ صرف فیس سیونگ ہے کہ یعنی ہم اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا کر خود بری. انہوں نے بند کیا ہوا ہے جی, انہوں نے باندھ باندھے ہوئے. دیکھیں جی 1960s میں جب ہم نے ان کو دے دیا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے, اس کو کیسے سروائیو کرنا ہے, اس کو کیسے بچانا ہے. یا اس معاہدے میں کوئی ایسی شیک ہوتی کہ بھائی آپ بین الاقوامی قانون کے مطابق اتنے % پانی آپ چھوڑنے کے پابند ہیں تاکہ جو دریائی حیات ہے وہ اس کو بچایا جا سکے نا اس کو. لیکن وہ ایسی بھی کوئی کم از کم میرے علم میں نہیں ہے, شاید میری کم علمی ہو, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی شیک ہو, ایسے معاہدے میں کوئی ایسی شیک ہو. اور پھر کم از کم اس کو پانی کنٹرول کرنے میں 40 سال لگ گئے, 60 اور 40 2000 اب آ کے اس نے مطلب 40-50 سال لگ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 40-50 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم ڈیمز تو بنا ہی نہیں سکے, ڈیمز بھی بنا سکے. اور پھر یہ لاہور میں واٹر ریچارجنگ کا ایک بہت بڑا سورس تھا. قدرت نے اوپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا پانی کے چلنے کا, اسی طرح زمین کے نیچے بھی ایک سسٹم ہے پانی کے چلنے کا. ہاں جی بالکل. یعنی اگر بھارت ہم سے اونچا ہے نا تو بھارت کی طرف سے زیر زمین پانی رس کر آئے گا. اور اسی طرح یہ نیچے جو دریا ہے اس کے جو وہ ہوتے ہیں, وہ کہہ لیں مسام جو ہوتے ہیں نیچے زمین کے اندر, ان سے پانی رس کے زمین میں جاتا ہے. اچھا وہ صاف پانی تو ختم ہو گیا, اب یہ گندا پانی رس کے جا رہا ہے, اور وہ ارد گرد کی جو کھیت ہیں یا جو بھی سلسلہ ہے اس سارے کو ڈیمیج کر رہا ہے. اچھا پھر انڈیا نے ایک اور کام کیا ہے کہ جو پانی ادھر سے نیچے ہماری طرف آتا تھا, تو اس نے نا بہت وسیع و ریز رقبے پہ ٹیوب ویل لگا دی ہیں بے شمار. کتنا میں تو کہوں کتنا چلاک ہے انڈیا کہ کوئی بھی ایسی ایک چیز نہ ہو کہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے پاکستان. نہیں منیبا, وجہ یہ نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دیکھیں ایسے نہیں کہا جاتا کہ جو تیسری ورلڈ وار ہے وہ پانی پر لڑی جائے گی. تیل پہ کیوں نہیں لڑی جائے گی, پانی پہ لڑی جائے گی نا. تو آج موقع 7.5 ارب کی آبادی ہو گئی دنیا کی. اب پینے کے لیے پانی دنیا میں جو صاف پانی ہے وہ 2% ہے, باقی سمندری پانی ہے, کھارا پانی ہے, لیکن جو صاف پانی کے ذخائر ہیں وہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. تو آج ہر ملک کو ایک پانی کی ایک بوند کی ضرورت ہے. اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بھی خشک سالی کا شکار رہتا ہے. بھارت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ کر کے تو وہ بڑا وہاں راجستھان اور انڈیا اپنا یہ پنجاب کے درمیان ہمیشہ جھگڑا ہی چلتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راجستھان والے ہمارا پانی لے گئے, وہ کہتے ہیں جی پنجاب والے ہمارا پانی لے گئے. پھر اوپر والی اسٹیٹس پر آپ چلے جائیں, ادھر دلی اپنا ادھر وہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے سارے علاقے ہیں, وہاں بھی ڈراؤٹ کی سچویشن رہتی ہے. پانی حالانکہ اس خطے میں اس علاقے میں بارشیں بہت ہوتی ہیں. اور اس سارے سینیریو کو اب جو مزید چیز ڈسٹرب کر رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. یعنی پہلے ہم 10ویں نمبر پر تھے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا کے 10 ممالک میں 10, اب ہم 7ویں نمبر پر, اور اوپر ترقی ہو گئی ہے ہماری, اوپر ترقی ہو گئی. اور 2025 میں اللہ آپ کا بھلا کرے ہم ایسے ممالک میں شامل ہونے جا رہے ہیں اگر یہ صورتحال رہی کہ جو پانی کی مکمل قلت کا شکار ممالک میں شامل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اور ہماری جو ایفیشنسی ہے وہ ایسی ہے کہ مطلب ہمارے جو وزارتیں یہ جو ہیں انوائرمنٹ والے اور دوسرے, منیبا میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, صرف لپ سنگنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لپٹی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, صفر ہے. ہم فیلڈ کے بندے ہیں, ہم جاتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فلاح و بہبود ہماری پریفرنسز میں شامل ہی نہیں. اگر ہوتا تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا, کچھ تو ہمیں پھر فیلڈ میں جاتے ہوئے نظر آتا نا, کچھ تو ان کا کیا ہوا کہ راوی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کس طرح سیوریج کا پانی وہاں پہ جا رہا ہے, گندا پانی وہاں پہ جا رہا ہے, آلودہ. پہلے ہی ایئر پولوشن سے ہم لوگ تنگ ہیں, اب یہ بھی آ گئی, واٹر پولوشن بھی آ چکی ہے. پولوشن آ گئی, واٹر پولوشن تو واٹر کیا واٹر ہاں واسا کا یہ کلیم ہے جی کہ ہم نے پچھلے کوئی 2-3 سال سے ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے. کیا پانی کی سطح جو ہے نیچے نہیں جا وہ رہی, مزید نیچے نہیں جا رہی, ورنہ سالانہ
1 मीटर के करीब नीचे जा रही थी। फिर इनका एक और बड़ा देरीना मंसूबा है कि BRB पर ये एक सरफेस वाटर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। अच्छा। और वहाँ से पानी BRB और दरिया रावी के अंदर इन्होंने 1-2 जगह पर जगह देख रखी, अच्छा। लेकिन मोस्ट प्रॉबली BRB पर लगाना चाहते हैं। इन्होंने उसकी सारी फिजिबिलिटी बना ली। अच्छा, उस फिजिबिलिटी के नतीजे में इन्होंने ये कहा जी कि हम इतना पानी यहाँ से नहर का साफ़ करके शहरियों को देंगे और पहले मरहले में लाहौर के 50 ट्यूबवेल जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और वो पानी इस्तेमाल। जब सारा कुछ हो गया तो महकमा नार वाले कहते हैं जी हमारे पास तो पानी नहीं, हमसे पूछा है आपने कि हमने आपको पानी देना है कि नहीं देना। ये नहीं, सारा कुछ हो गया और जिनसे पानी लेना उनसे पूछ। उसके बाद ये फिर दरिया के अंदर चले गए, वहाँ 1-2 इन्होंने मुकाम देखे। बस वो भी देख ही रहे हैं कि क्या करना है। अभी पिछले दिनों मेरी MD वास साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी बस वो लास्ट स्टेज में, अब हमने बस ये लगा लेना है इस बात को। कोई तकरीबन वर्ल्ड वाटर डे कुछ 2-3 महीने पहले गुजरा है तो उस सिलसिले में मेरी बात हुई थी उनसे। तो उन्होंने कहा जी बस अब हमने इसको लगा ही लेना है। और लेकिन अमलन तो मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि ट्यूबवेल वो लग जाएगा और उससे हमें पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, क्योंकि वो पीने वाला तो होगा नहीं, वो तो घरेलू इस्तेमाल के लिए, कपड़े शपड़े धोने के लिए और इस सिलसिले बाकी चीज़ों के लिए होगा, उसको कैसे तब्दील करेंगे सारा। सो कहने का मतलब है कि सच्ची बात यह है कि ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है, चूँकि हम सिर्फ दरिया रावी के या पानी के या पोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी जो प्रेफरेंस है वो सबसे, प्रेफरेंसेस में ये प्रेफरेंस जो है ना वो सबसे नीचे है। अच्छा। हालांकि दुनिया में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे ज़्यादा उसमें काम हो रहा है। हम ये अच्छी बात तरह समझते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और ये जो मौसमियाती तगय्युर और तबद्दुल है, ये जो माहौलियाती आलूदगी है, इसके पैदा करने में हम 137वें नंबर पर हैं। यानी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब हमारा कोई रोल ही नहीं है आलूदगी। ये दुनिया के जो G20 20 ममालिक हैं बड़े, 80% ग्रीन हाउसेज गैसेस तो वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे हम कोई नेगोशिएट करके कोई पैसे वैसे ले लेते हैं जी कि ये आप हमारे मुल्क में ये हो गया जी, ये कर दें वो, लेकिन आगे वो कहाँ लगा रहे हैं या आगे हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो तो हमें कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। और उसकी जो वर्स्ट और बदतरीन मिसाल है वो दरिया रावी है कि जिसको हमने अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखा है। कोई परवाह नहीं है, गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर गया, वाटर रिचार्जिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया, बल्कि उल्टा वो नुकसानदेह होना शुरू हो गया। फिर वो आगे जाके वो एक ड्रेन आती है, शायद हडियारा ड्रेन आती है, वो भी आगे रावी में पड़ती है। उसके वो टोटल सारी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उनका केमिकल मिला पानी वो भी इसके अंदर आता है। इसी से सब्जियाँ काश्त होती हैं और उन्हीं सब्जियों को फिर ये तल्फ करके पंजाब फूड अथॉरिटी वाले फिर वो दावा करते हैं कि हमने ये तल्फ कर दी है, बचा लिया, तो इतने लोगों को बचा लिया। मसला ये है काश्तकार को पानी जो नदी से मिल रहा है तो वो उसी से यूज़ करेगा ना। तो अब मुझे बताइए कि इसका इल्ज़ाम हम किसको दें? अब ये चले जाएंगे, आप हुकूमत से पूछेंगे, वो कहेंगे जी इंडिया को दें। अच्छा ये ना तो कह रहे उनके पास तो ये जवाब है। हमने एक कुशन रखा होता है, हमने हर अपनी जिम्मेदारी से फरार का एक कुशन रखा है कि जी इसका तो वही जिम्मेदार है। हम उसको घोंसे बरसात कितना अरसा हमें ये बताते रहे जी कि वो देखें जी इंडिया वो आबी जारहियत कर रहा है, वो पानी खुश कर रहा है, वो कभी पानी छोड़ देता है। बात ये है कि पिछले दिनों ना कोई 2-3 साल पहले दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आया, तो मैं वहाँ पर कवर करने गया, तो वहाँ मेरी लोगों से बात हुई, इतने खुश हो, अच्छा इतने खुश, हालांकि कई देहात भी उनको छोड़, उन्होंने कहा भाजी ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ हर साल ही ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ। तो हम कह रहे हैं जी कि उसने जी वो ये कर दिया, वो कर दिया जी, वो वहाँ पे दिहाड़ डूब गए। यानी हमने शुक्र नहीं अदा किया कि भाई को पानी आया दरिया में, उसकी गंदगी साफ करनी थी ना, वो हमने कर ली। तो देखें ये सारा कुछ करने के बाद पिछली गवर्नमेंटें भी चली गई, ये भी चले जाएंगे, ये भी जाके अब देखते हैं ये क्या करती हैं, ये भी जाके उधर मतलब देखें जो आबाई वतन है इनका, वहाँ जाके अपना राइश इख्तियार करेंगे। हमें हमारे हाल पे हम डूब जाएंगे, पाकिस्तान डूब जाएगा। फिर यही हो सकता है ना। यहाँ पर लाहौर में बारिशी पानी को सेव करने के हवाले से तो कोई इन्होंने बनाए नहीं। अंडरग्राउंड इन्होंने बनाने थे कि जी टैंक्स बनाने हैं, वाटर टैंक्स बनाने हैं, जहाँ पे पानी को रिजर्व किया जाएगा, या बारिशी पानी को ख़ास तौर पर कि उसको रिसाइकल करके उसको रीयूज़ किया जाएगा। वो नहीं आज तक हुआ, तो कैसे हम रावी को बचा सकते हैं? मुनीबा जी आप ये देखें कि लाहौर जो है अब एक तरफ शुरू जलो वागा से चलें, जलो मोड़ से लगा लें, जलो मोड़ से लगा के मरीद के तक चला जाता है।
ادھر سے قصور سے تھوڑا سا ہی پیچھے مصطفی آباد للیانی تک آپ چلے جائیں تو پھیلتا ہی جا رہا ہے نا لاہور میں، مسئلہ یہ ہے. اچھا جہاں جہاں یہ لاہور پھیلتا جائے گا وہاں وہاں کنکریٹ کی گلیاں بن گئی ہیں. اچھا پہلے بارش برستی تھی تو وہ سارا پانی زمین کے اندر جاتا تھا. اب گلیاں جو ہیں وہ بھی کنکریٹ کی بن گئی, سڑکیں کنکریٹ کی بن گئی. اچھا پھر ہمارا ایک عجیب اور ہماری سائیکی ہے, سچی بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے. کہاں پر کہیں پر پانی کھڑا ہو گیا تو ہم شور مچانا شروع ہو جائیں گے, اوہ ہو جی وہاں تو بارش کا پانی کھڑا ہو گیا جی, وہاں تو یہ ہو گیا وہاں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار 2-4 دن تک اس نے زمین کے اندر چلا جانا ہے, خشک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, چلو شکر ہے اللہ کا کوئی پانی. ہم کہیں گے جی وہ پانی کھڑا ہو گیا, 24 گھنٹے ہو گئے, 15 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے ہو گئے, پانی نہیں نکلا اور شور وہ بیچارے لگے ہوئے دڑا دڑ. تو اب چاہے بتائیے لاہور میں پانی کہاں سے آئے اور لاہور میں سستیاں اپنا یہ تازہ سبزیاں آپ کہاں سے ملیں. ساری عمر ہم نے بچپن میں اور جوانی میں تازہ سبزیاں کھائی ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھائی ہیں. اب جب ضرورت پڑی ہے زیادہ تو اب آپ دیکھ لیں وہ تو اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاسپٹلز بھرے ہوتے ہیں. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کو ہاسپٹل بھرے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کی وجہ یہ تو ہمارا یہ اور دوسرا ہمارا لائف سٹائل ہم نے خود خراب کر لیا ہے, راتوں کو دیر تک جاگنا. کیونکہ ہم اتنے وہ ہو گئے ہوئے نا, عادی ہو چکے ہیں نا اس اپنے لائف سٹائل کے, ہمیں لگتا ہے کہ یہی اسی طرح کا چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح چلنا ہے, تو ہمیں کوئی آواز اٹھانے کی یا کچھ چینج کرنے کی, چینجنگز لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ چلتا ہی آ رہا ہے. مطلب میں اپنے بچوں کو اپنے بچپن کی باتیں سناتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں واقعی آپ کا بچپن اتنا خوبصورت تھا یار, ہمیں تو ہم کیا گھر سے نکلے وہاں دوست کے پاس چلے گئے, ہمارا یہ اس طرح بچپن گزرا جی, یہ پریشانی یہ مسئلہ آ گیا, وہ مسئلہ آ گیا, کوئی اچھی خبر تو کبھی سننے کو نہیں ملی, اور ابھی تک یہی چل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. امید کر سکتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو ہوش آئے اور یہ پاکستان کے بارے میں سوچے. تو ہمارے ساتھ سہیل قیصر صاحب موجود ہیں. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے حوالے سے, اور کس طرح ہم نے صحت مند رہنا ہے اور تمام تر دردوں سے کس طرح ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے. جناب جسم کے مختلف حصوں میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر ہمارے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہے, کس وجہ سے ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی خون کی روانی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے, یا جو بلڈ سرکولیشن نہیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد سوئیاں چبھنے کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ پینفل بھی ہوتا ہے. یہ بہت ہی کچھ سیکنڈز کا ہے لیکن یہ بڑا پینفل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب کہ نیند پوری ہونے کے باوجود بھی ہم بہت ہی لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں. اپنا پورا دن ہمارے جو کام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا, ہم غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں ہمیشہ نیند پوری ہونے کے باوجود بھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اس کے علاوہ کہ بیٹھے بیٹھے ہمارا ذہن ایک دم معاف ہو جاتا ہے, کام نہیں کر رہا ہوتا, ایسے فاگی ہو جاتا ہے ہمارا مائنڈ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فرا صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے. ڈاکٹر فرا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر فرا سب سے پہلے تو بتائیے جو مختلف حصے جو ہیں ہمارے جسم کے جو سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سوئیاں چبھتی ہیں, خاص طور پر اگر میں دیکھوں تو میرا جو پاؤں ہے نا وہ کبھی کبھار سو جاتے ہیں. وہ مطلب یہ پروسیس ہوتا تو کچھ سیکنڈز کا ہی ہے یا 1 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو سوئیاں چبھتی ہیں وہ بڑا پینفل پروسیجر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر سو جانا؟ اچھا دیکھیں, ہاتھ پیر جو سو جانا ہے اگر تو وہ مستقل طور پہ یہ پرابلم ہو رہا ہے آپ کو کہ کسی کے ہاتھ پیر سو رہے ہیں اور وہ روز مرہ کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کروا لیں. وہ کچھ کسی بیماری کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. اچھا. جس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ شوگر سب سے زیادہ کامن ہے, ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ نروز جو آپ کی ہوتی ہیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں, جس کو اعصاب کہتے ہیں آپ. اعصاب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے وہ درد اور جو آپ کے اندر احساس ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے, مطلب بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اندر بنائی ہیں جو دھاگوں کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے وہ بھی دھاگے سے آپ کے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی باڈی اگر کسی چیز کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے تو جو احساس ہے
وہ اعصاب آپ کو دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اگر آپ کو درد ہو رہی ہے یا آپ کو کوئی گرم یا ٹھنڈی چیز لگ رہی ہے تو وہ اللہ میاں نے ہمارے اندر ایک خوبصورت نظام ایک پیدا کیا ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب شوگر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جسم کے حصوں پر اثر کرتی ہے اور وہ ان اعصاب پر بھی اثر کرتی ہے. جب وہ ان اعصاب پر اثر کرتی ہے تو ہمارے جسم میں یہ سوئیاں خاص طور پہ پیروں میں اور ہاتھوں میں اور یہ مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے, یعنی کہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. رات کے وقت یہ شکایت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے شوگر کو ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے اگر یہ روز ایسا ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو شوگر نہیں ہے اور پھر بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اگر روزمرہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ, تو اعصاب کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کو ہم اپنی لینگویج میں نیوروپیتھیز کہتے ہیں, یعنی کہ اعصاب کی بیماری. نروز سے نیوروپیتھی نکلا ہے. اب اس کی جو بیماری ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو میں نے آپ کو شوگر بتا دیا ہے, اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. اس طرح اور بہت سے مضر اثرات ہوتے ہیں دوائیوں کے. ایک مضر اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں جو ہیں وہ اعصاب کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسا کر سکتی ہیں, جس طرح جوڑوں کی ایک بیماری ہے جس کو ہم روماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں. پھر خدا نہ خواستہ کچھ کینسرز ایسے ہوتے ہیں جن میں اعصاب بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سینسٹر کازز ہیں, یعنی وہ وجوہات جو کہ خطرناک ہو سکتی ہیں اور جس کی تشخیص ہونی چاہیے اور جس کا علاج ہو سکتا ہے, وہ ہم دیکھیں. تو ایسے مریض کو سب سے پہلے تو ہم یہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں جس میں ہم شوگر ہے, پھر اس کی ہم ہسٹری لیں گے کہ آپ کوئی دوائیاں تو نہیں استعمال کر رہے کسی بھی اور وجہ کے لیے, کہ خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کا کوئی مسئلہ یا کوئی جوڑوں کا مسئلہ. بہت سے اس کے جو ہیں وہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ بتا رہی ہیں کہ کبھی کبھار جو ایسا ہو جاتا ہے, اس میں عام طور پہ جو وجوہات دیکھی گئی ہیں وہ یہ دیکھی گئی ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور سوتے ہوئے ظاہر ہے آپ کو ہوش نہیں ہوتی ہے اور آپ کا کوئی بازو دب گیا ہے یا وہ ایک ہی جگہ پڑا رہا ہے, تو خون کی جو روانی ہے وہ وہاں پر سلو ہو جائے گی. جب وہ سلو ہو جائے گی تو وہاں پر ظاہر ہے جو نروز یا اعصاب ہیں ان کو بھی خون چاہیے. خون یا آکسیجن, خون بیسکلی ہمیں آکسیجن دیتا ہے. ہاں جی. تو جب وہ آکسیجن نہیں ملے گی, چاہے وہ نروز ہیں چاہے وہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہے, تو وہ ریئیکٹ کرے گا, وہ اس چیز کا رد عمل شو کرے گا کہ وہاں پر سوئیاں چبھنی شروع ہو جائیں گی اور ہمیں ایک ڈسکمفرٹ کا احساس ہوگا. اور وہ ضروری ہے, وہ ایک دفاعی نظام ہے, کیونکہ جب ہمیں ڈسکمفرٹ ہوگا تبھی ہم اس کو ہلانا شروع کر دیں گے. ہم ہلائیں گے اور اس کے بعد جب ہم موو کریں گے تو وہ روانی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی, آکسیجن ملے گی نروز کو اور وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسرا کسی مطلب وائٹامنز یا کنی اور چیزوں کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ خواتین یہ کمپلینٹ کرتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں, اور جس میں وہ یہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ جی ایک تو میرے پٹھے درد کرتے ہیں, جنرلائزڈ باڈی ایکس اینڈ پینز ہم اس کو کہتے ہیں, کہ وہ یہ کہتی ہیں جی ہماری ساری جسم میں دردیں ہوتی ہیں. خواتین کی ایک یہ کمپلینٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاتھ پیر سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمپلینٹس آتی ہیں, اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ عام طور پہ جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہوتی ہیں, یعنی ان کے اوپر کافی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. ملٹی ٹاسکنگ ایک ہے تو وہ پروفیشنل عورت ہے, یعنی وہ کام باہر بھی کر رہی ہے اور وہ پھر بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے اور وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہے. تو سٹریس یعنی ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو جسم میں دردیں اور سوئیاں چبھیں. نمبر 2, جب وہ اتنی اوور برڈنڈ ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ پائے گی. اس کی کھانے کی جو روٹین ہے وہ نہیں اس طرح سے ہوگی جس طرح کہ ایک ہیلدی انسان کی ہونی چاہیے, اور خواتین کی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین نے بچوں کو بھی فیڈ کرانا ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ خواتین جو بچوں کو خود اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, دودھ پلانے والی مائیں یا جو حاملہ خواتین ہیں. اور اس کے علاوہ جو خواتین میں منتھلی جو لاس ہو رہا ہوتا ہے ماہواری کی وجہ سے, ان میں کافی چیزوں کی کمی ہونے کے زیادہ امکانات ہیں مردوں کی نسبت. تو یہ تمام چیزیں, اس کے علاوہ پانی اور نمکیات. اب موسم آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, کچن میں کام کرنا,
بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ بیچاری ان کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے اور وہ بسوں میں جا رہی ہوتی ہیں یا پیدل جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ان تمام خواتین کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ان کی یہ علامات اگر ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, انہوں نے تمام ٹیسٹ اپنے کروا لیے ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک اور وہ سارے ٹھیک ہیں, اور اس کے بعد بھی ان کو یہ پرابلمس ہو رہی ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں, اس میں وہ ضرور اپنے پر توجہ دیں, اور وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ اپنے پر توجہ نہیں دیں گی تو ان سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو بھی ان کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گی, اپنے بچوں کا, اپنے ہسبینڈ کا, اپنے گھر کا. تو اس کے لیے ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک پانی کی بوٹل آپ اپنے ساتھ رکھیں, اس میں ORS شامل کر لیں, 1 لیٹر کی پانی کی بوٹل ہو, ORS کا پیکٹ نمکول جس کو ہم کہتے ہیں وہ شامل کر لیں, وہ پیتی رہیں سارا دن, تو اس سے نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی اور ان کو کمزوری یا یہ دردیں, پٹھوں کا درد, یہ کافی وہ بہتر فیل کریں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ صبح کے وقت ہی کوئی اپنا ایک چھوٹا سا ایک لنچ باکس سارٹ آف بنا لیں جس میں کہ فروٹ رکھ سکتی ہیں وہ ایزیلی, کوئی سیب یا کیلا, ٹھیک ہے, یا اس کو اگر آپ گھر پہ بھی ہیں تو آپ فروٹس اور ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں, نہ کہ صرف ہم لوگ جو کھانا اور روٹی کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے صرف وہ کھائیں, باقی چیزوں کو بھی اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا چاہیے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب جیسے میں بات کر رہی تھی کہ یہ تو ہوگی نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں سوج جاتے ہیں, مختلف جسم کے حصے ہیں, اس کے ریزنس کیا ہے. ہم لوگ ایون دو کہ نیند پوری کر بھی لیتے ہیں, 7-8 گھنٹے کی میکسیمم نیند ہوتی ہے, ہم نے وہ پوری کر بھی لی ہے, یہ صرف خواتین کی نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم لوگ پورا دن لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں, گنودگی چھائی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اوپر, ہم اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے, ڈیلی ٹاسک ہمارے ہوتے ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ نیند پوری ہونے کے باوجود بھی ہم لیتھارجک ہیں؟ ایک بڑی وجہ جو میں نے آج کل دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اس چیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ رات کو یوزلی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دن میں سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نیند کے گھنٹے تو پورے ہو گئے ہیں. جو رات کی نیند ہوتی ہے, دن کی نیند اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. ہمارے موسٹ آف دا پیپل اسپیشلی ینگ جنریشن موبائلس کے اوپر جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں, اور وہ کرتے یہ ہیں کہ صبح اٹھ کے تو وہ کام پہ چلے گئے اور دوپہر کو آ کے سو لیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھنٹے پورے کر لیے. ایک تو اس چیز کو میں کنڈیم کروں گی, حد ہے آپ 9 یا 10 بجے تک سو جائیں, کیونکہ جو رات کی جو نیند ہے یہ میڈیکلی پروون ہے کہ وہ دن کی نیند اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ لیتھارجی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ انسینٹیو نہیں ہے, آپ کی جو روٹین ہے وہ مونوٹنس ہے, یعنی کہ ایک ہی روٹین پر آپ چل رہے ہیں, آپ کو اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں فیل ہو رہا, آپ اس کام کے لیے پیشنیٹ نہیں ہے. ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مس فٹ ہیں, مطلب وہ بننا کچھ اور چاہتے ہیں, ان کا ٹیلنٹ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن وہ غلط فیلڈ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہی بات, ہیلدی روٹین نہیں ہے, ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے, ورک آؤٹ نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں. نیند تو آپ نے پوری کر لی, لیکن آپ کی باڈی کو صرف نیند کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے, اس کو غذائیت کی ضرورت ہے, اس کو ورک آؤٹ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. غذائیت ہمارے ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تو ہاں بڑا اچھا کھانا کھا رہے ہیں, ہم تو نہاری کھا رہے ہیں, ہم تو کھاتے رہتے ہیں, بلکہ ہم تو موٹے ہو گئے ہیں. موٹا ہونا یا یہ چیزیں کھانا یہ ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم بالکل بھی ہیلتھ نہیں کہتے. ہیلدی ڈائٹس جو ہوتی ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اس میں فروٹس ہیں, اس میں ویجیٹیبلز ہیں, اس میں پانی کا استعمال ہے, پانی کے اندر نمکیات, ORS, وہ پھر اس کے علاوہ انڈا. ٹھیک ہے, یہ چیز بہت, بے شک آپ ابلا ہوا انڈا کھا لیں, آپ تلا ہوا انڈا نہ کھائیں, انڈا از ویری امپورٹنٹ. میٹ, گرلڈ میٹ کھا لیں آپ, اس کو ڈیپ فرائی نہ کریں. یہ ساری سنیکس جو ہیلدی سنیکس ہیں وہ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ورک آؤٹ, اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کریں گے, آپ بے شک 8 گھنٹے لیں, 10 گھنٹے لیں, 12 گھنٹے لیں, آپ کی باڈی اس طرح سے ہیلدی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس طرح ورک آؤٹ کے بعد ہو. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. اب اس چیز کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کچھ اور تھا لیکن آپ کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں. لیکن ڈیپ سلیپ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ڈیپ سلیپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی صبح ہم لوگ بڑے لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی یہی وجہ ہے. وہ بھی کافی حد تک ہیلپ آؤٹ ہوگا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے
کہ آپ اس طرح سے ڈیپ سلیپ میں نہیں جا رہے ہوتے, مطلب یو آر فیلنگ سلیپی بٹ یو کین ناٹ گو ٹو سلیپ. اگر آپ کی غذائیت یا نیوٹریشن وہ اچھی ہے اور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی بنیاد کے اوپر, یا کم از کم ہفتے میں 5 دفعہ کرتے ہیں, تو آپ کے جسم میں کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو انڈورفنس کہا جاتا ہے, جو کہ آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں. اور وہ پرسکون جب آپ کو کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بھی ہیلتھی رہتی ہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلتھی رہتا ہے اور آپ کو نیند بھی پرسکون آتی ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایکٹیو نہ رہیں. کہ آپ ایکٹیو نہ رہیں. اچھا, دوسرا مائنڈ کی آپ نے بات کی ہے, تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے یا بڑا فاگی سا ہو جاتا ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھا ہم تو کچھ اور کر رہے تھے لیکن ہمارا اچانک سے ہی کہتے ہیں نا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہمارا مائنڈ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ینگ لوگ ہیں اور جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ڈیزیز نہیں ہے, ان کی کچھ اور وجوہات ہیں, اور جو اولڈ ایج ہے اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. اولڈ ایج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر ایسی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ سکڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے, اور اس کو ڈیمنشیا ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں. تو اس کو تو باقاعدہ طور پہ ہمیں اپنے نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے جو ہمارے ہاں بزرگ ہیں, اور وہ اس طرح سے کنفیوزڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ان کی خوراک بھی پراپر نہیں ہوتی, ان کے اوپر توجہ بھی زیادہ نہیں دی جاتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیماری اور پلس ان کا دماغ جو سکڑا ہوا ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں مل کے ان کو کنفیوز کر دیتی ہیں. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ایک تو پہلے تو آپ بیماری کا دیکھیں, ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اس کے بعد بھی اگر صرف دماغ سکڑنا ہی وجہ ہے, اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کو ٹائم دے سکتے ہیں, ہم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, ہم ان کو ویل چیئر پہ باہر لے کر جا سکتے ہیں. کمپنی, ان کی کیئر, وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کی کنفیوژن سے ان کو باہر لے کے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ینگسٹرز کا سوال ہے تو بات وہی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ اوور آکیوپائڈ ہیں. اوکے, آپ اس وقت انٹرویو کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری باتیں اور بھی سوچ رہی ہیں کہ میں نے گھر جا کے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میرا یہ ٹاسک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اوور آکیوپائی کرتی ہیں, اور سم ٹائمز جو ہے وہ آپ اتنے اوور آکیوپائڈ ہوتے ہیں کہ جو کرنٹ کام ہوتا ہے آپ اس کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے مجھ سے بات کر رہی ہیں, لیکن آپ اتنا, آپ کے بیک آف مائنڈ میں اتنی چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ کو, آپ دیکھنے میں تو آپ مجھے سن رہی ہیں لیکن بیسکلی آپ مجھے سن نہیں رہی ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تو آپ کہیں گی سوری, آپ ذرا ریپیٹ کیجیے گا کیا کہہ رہی تھی آپ. تو دس از دا ریزن کہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں اس کا طریقہ کار یہ ہے, تھوڑا سا میں نفسیات کی طرف بھی آ جاؤں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایسا پرابلم کسی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تھنگس ٹو ڈو, اچھا, اس کی ایک لسٹ بنائے. اوکے, اپنا ٹائم مینیج کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں یہ اس طرح سے کروں گا, اس کو میں اس طریقے سے کروں گا, اس ٹائم پہ کروں گا یا اس ٹائم پہ کروں گا. تو اس سے کافی زیادہ جو آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس سے کافی زیادہ آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کریں. لیکن ہم تھاٹس کو کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں؟ تھاٹس تو آتی رہتی ہیں ہمارے مائنڈ. بالکل, پرسنالٹی تو آپ بالکل چینج نہیں کر سکتے. اف یو آر این اوور تھنکر تو آپ اس کو نہیں مطلب اس کو بہت حد تک تو نہیں کنٹرول کر سکتے, وہ رہے گا, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ رہے گا. ٹھیک, لیکن یہ چیزیں کرنے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں تو اس سے کافی حد تک, میں یہ تو نہیں کہتی 100%, لیکن 70 to 80% جو ہے وہ آپ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فرا ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر فرا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی تمام تر پرابلمس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. تو اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.